لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو تم؟ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقین، جو عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ گھر جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اس سورت کو اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمت و حق ادا نہیں کرتے تو وہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ اپنے خالق کو مالک کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا هو الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، کوئی اللہ معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے جو سب پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے، وہی زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران۔ اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ بنایا، یہ زبردست جاننے والے کا کام ہے۔ بے شک تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ القرآن الحکیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ بخل کی سزا۔ جو لوگ اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے محض اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے، یہ خیال نہ کریں یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے جس مال کے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی مال ان کا توق بن کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک فرمان الہی ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورہ العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ سے بھلا دیتا ہے۔ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے تم اسے اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ سورہ القصص۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ سورہ التکویر، آیت نمبر 10 تا 14۔ قرآن پاک پر قسم اٹھا کر فیصلے کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے، مگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر کے فیصلے کرنے کا کوئی تیار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس قدرت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ الاعراف۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ سورہ الضحیٰ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ سورہ الاسراء۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور اس سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔
اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ پاک ذات ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔